کبھی کچھ یاد آتا ہے کبھی کچھ یاد آتا ہے، کبھی کچھ یاد آتا ہے کبھی کچھ یاد آتا ہے، پرانا وقت بن کے پھر نیا سا یاد آتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اے بی اے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آج عید کے ایک روز بعد کا دن، یہ جو عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید، تو اس پہ ہمیں آج ایک گوشت آیا کہیں سے، اور جہاں سے آیا انہوں نے لیمب کی قربانی کی تھی، تو لیمب کی قربانی کا ہم نے پھر پلاؤ بنایا، جو کہ اس وقت آپ کے سامنے ہم لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ تو اس طریقے کے کام کرنے سے پھر وہ پاکستان کی کچھ پرانی یادیں یاد آتی ہیں۔ تو عید تو ہم کسی کے ساتھ کر نہیں سکے، تو سوچا کہ چلو بچوں کی عید جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کروا دوں، اور ان کے ساتھ پھر یہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں، پھر ان کو ویلیوز کا بھی پتہ لگتا ہے اور ان کو باقی چیزوں کا بھی پتہ لگتا ہے۔ تو ورنہ یہاں پہ امریکہ کی لائف میں آپ کو اس بات کا پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پہ نہ تو بچوں کو کسی عید کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی کسی عید سے سروکار ہوتا ہے۔ صرف یہی ہوتا ہے کہ بس کھانا پکے گا اور ہم نے ٹاپ آف ہونا ہے، دیٹس اٹ۔ باقی انہیں اور کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ بقرہ عید ہوتی کیا ہے، یہ قربانی ہے کس چیز کی، اس کے کیا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی وہ کیا ہے، یہ بھی نہیں، یہ تک بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم اپنی ویلیوز کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اپنی ویلیوز کو پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ لائف ہماری کیا تھی۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ صرف آ کے تو اپنی پرانی پچھلی غربت کی چیزیں اور یہاں پہ بیٹھ کے اپنی جو آسائشات ہیں ان کی لائف کو بس کمپیئر کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ویلیوز کی باتیں نہیں کرتے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جتنی کوشش ہوتی ہے بندہ شیئر کر سکے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی عید بھی اچھی گزری ہوگی۔ تو پاکستان میں تو یہی ہوتا تھا کہ فریش گوشت آتا تھا، تو پھر اس میں مزے مزے کے ٹکے کباب، کلیجی اور طرح طرح کی چیزیں بنا کرتی تھی، اور اس میں پھر مزہ آیا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ جن لوگوں نے قربانی کی تو انہوں نے آ کے پھر ہمیں بھی گوشت دیا۔ ہم تو اس دفعہ کر نہیں سکے، اگر ہم بھی کریں تو ہم بھی ٹائم پہ ہی دے دیتے ہیں، ورنہ پھر قربانی کرنے کا اور قربانی کے گوشت کا کوئی مزہ اور وہ لطف نہیں رہتا، کیونکہ گوشت تو انسان ساری زندگی کھاتا ہے، لیکن اس کا جو قربانی کے گوشت کا جو ایک مزہ ہے وہ ایک اپنا ہی مزہ ہے، اس کو اپنے طریقے سے انسان کرے تو بہت انجوائے کرتا ہے۔ اور چینج بھی ہونی چاہیے، اگر عام دنوں میں اور قربانی کے دنوں میں مزہ ایک ہی جیسا ہو تو پھر وہ کیا مزہ۔ یہ گوشت کتنا سافٹ دیکھیں ہوتا ہے جب فریش گوشت آتا ہے، اور اتنا زبردست قسم کا پلاؤ یہ پکایا آج کے، انبلیویبل، اس کا بیان کرنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے الفاظ میں۔ گوشت کی لذت اور گوشت کی ایک جو سافٹنس ہے اور اس کی جو فریشنس ہے، تو یہ ایک ہفتے کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر اس گوشت کا وہ مزہ نہیں آتا، وہ لطف رہتا نہیں ہے، وہ پھر عام گوشت کا ٹیسٹ دیتا ہے۔ اور عید پہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے گوشت میں ایک خاص قسم کا مزہ رکھا ہے، یہ قدرتی ہمارا ہے، تو اس میں انسان کا کسی قسم کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جن جن لوگوں نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے۔ عائشہ بیٹو، لائک لام پلاؤ؟ Yeah, it tastes very good because the lamb and the rice taste very good together. Oh really? That's Yeah. exactly what I was going to What say. is the difference? What is the So difference the between difference, Is it softer? it's softer And it has much of that fatty. more and juicier? it's very تو قربانی کے ٹائم پہ اس دفعہ کہیں جانا تو اسی لیے ممکن نہیں تھا، کسی کے گھروں میں بھی جانا ایون ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کی ایک اپنی مطلب سوچ ہوتی ہے، تو اسی لیے کہیں پر بھی نہیں جانا ہو سکا، کہیں پر بھی، بس یہ عید ایسی گھر میں ہی گزری ہے، اور گھر میں بس اس کو انجوائے کیا جس طرح کہ ہم کر سکتے تھے بچوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے تو ہم نے اپنی چیزیں جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ تو سوچا کہ چلو عید پہ بچوں کا تھوڑا سا وہ شیئر کروائیں۔ بلال تو خیر اس کے اندر تو پاکستان کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پہ کوئی بچے بھی ہاتھ سے بیٹھ کے نہیں کھاتے، لیکن بلال اور علی، ایون عائشہ بھی تھوڑا تھوڑا بیٹھ کے اب ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ ہر وقت نہیں کھاتے، مطلب یہ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جسے کبھی بھی نہیں کھانا تو کھانا ہی نہیں آیا، جس کو کہ ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس کو اچھا نہ سمجھے،
تو ہر چیز کو یہ انجوائے کر لیتے ہیں، ہر چیز کو پریکٹس کر لیتے ہیں، اور اللہ کرے کرتے رہیں مستقبل میں بھی۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پھر وہ پرانی چیزیں ظاہر یاد آتی ہیں، پیرنٹس کی بتائی ہوئی چیزیں، پیرنٹس کے لیسنز، بہن بھائیوں کے، وہ بھی ظاہر یاد آتے ہیں کہ کھانے کے بعد ایون برتن اٹھانے کیسے ہیں، برتن رکھنے کیسے ہیں، برتن ایک ٹرپ کے اندر کس طریقے سے ملٹیپل برتن لے کے جانے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں جب بچوں کو انسان بتاتا ہے، یا ہم جیسے اب بچوں کو بیٹھ کے بتاتے ہیں، تو یہ نقصان بھی کرتے ہیں اور چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو پھر چیزیں ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، خراب بھی ہوتی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ٹیکنیکل چیز اور ایک جو ان کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی عید بھی اچھی گزری ہوگی، ہماری بھی گزر گئی، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو چلیں، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، سوچا کہ چلو عید کے بعد، عید کے موقع پہ شیئر کرتا میں، لیکن تھوڑا سا اس میں ٹائم زیادہ لگ گیا، کچھ مصروفیات آ گئیں، کچھ مصروفیات اس قسم کی تھیں کہ رابطہ بھی نہیں ہو سکا، اس دفعہ تو فون پہ ایون بات بھی نہیں ہو سکی، کچھ جاب پہ بھی تھا اور مصروفیت بھی بہت زیادہ تھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ باقی سارے لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور آسیہ بھی یہاں پہ سب کو سلام دے رہی ہے، اپنے گھر والوں کو، جہاں جہاں تک بھی یہ میسیج پہنچتا ہے، جن جن لوگوں تک بھی یہ میسیج پہنچتا ہے۔ اور بس پھر پرانی یادوں پہ ایک پھر مجھے شعر یاد آ گیا، تو شعر کچھ یوں تھا کہ یہ لب خاموش رہتے ہیں تو دل بیتاب ہوتا ہے، یہ لب خاموش رہتے ہیں تو دل بیتاب ہوتا ہے، پرانے گھر کو جب لکھتا ہوں میں اپنی کہانی میں۔ تو یہ میرے وہ چھوٹے چھوٹے سے شعر تھے جو مختلف وقتوں میں نے لکھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا موقع نہیں مل سکا کہیں بیٹھنے کا یا سنانے کا۔ تو اپنا ایک پوئٹری کا چینل بھی ایون شروع کیا تھا میں نے، لیکن مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ اس پہ بھی کام پھر رک سا جاتا ہے۔ تو کسی دن بیٹھ کے انشاءاللہ اس کو میں پھر اپڈیٹ کروں گا، اور تب تک کے لیے اور ABA فیملی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے اور ملتے رہیں گے اپنی مزید ویڈیوز میں، اپنے مزید ولاگز میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، خوش رہیے اور خوش نظر آئیے۔